سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا یصدها شیء مختلف اللیل والنہار۔ ایک عالم کی موت سے ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا شگاف، ایک ایسا گیپ ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہ عالم کی اہمیت ہے، یہ اللہ والوں کی صلحاء کی اہمیت ہے، جن کی اہمیت ہمارے نظروں میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہمارے رہنما کون ہیں، ہمارے سپر اسٹار کون ہیں۔ ہم نے ناچنے گانے والوں کو سپر اسٹار بنا دیا، اپنا آئیڈیل بنا دیا، اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کر لیا۔ ہمارے بچے گیم کھیلنے میں مگن ہیں، ہمارے نوجوان ان کے آئیڈیل اور رہنما ناچنے گانے والے، ڈانس کرنے والے، تھرکنے والے۔ ہماری خواتین سیریل دیکھنے میں مگن ہیں، بچے پتنگیں اڑانے میں مگن ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ علمی میدان میں جو آگے بڑھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اس میدان میں لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہمیں، ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ خوب کو ناخوب بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، فراڈی کو مخلص بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مخلص کو فراڈی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جس بیس پر علماء ادھر ہفتہ 10 دن کے اندر 3 بڑے علماء ربانیین فوت ہوئے، عظیم شخصیات، علمی، عملی، عبقری شخصیات قضاء الہی سے فوت ہو گئے۔ علامہ محمد یامین صاحب جو یہاں فیض آباد آ چکے ہیں بخاری کے افتتاح کے سلسلے میں، اور یہاں بہت کم لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا، یعنی اس موقع پر جب یہاں آئے تھے تو تقریباً 2-3 سال ہوئے۔ کئی سالوں سے شیخ الحدیث جلال آباد مظفر نگر کے علاقے میں وہاں شیخ الحدیث اور علم کا گویا سمندر یہاں بھی تشریف لائے تو وہ نقطے اور وہ دقیق معانی بیان کیے کہ آدمی اہل علم حیرت میں پڑ جائے، یعنی ان کے علم کا لوہا مانے بغیر آدمی رہ نہ سکے۔ وہ بھی ابھی 2-3 دن ہوا فوت ہو گئے۔ اور مذاہب العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث، وہاں کے ناظم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے ساتھ
سید محمد عاقل صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث تھے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے، تو ان کا نکاح پڑھایا تھا حضرت مولانا محمد یوسف نادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑی عظیم علمی شخصیت، حضرت کے علوم کے وارث تھے، امین تھے، تقویٰ میں، علم میں، عمل میں، تصنیفی اور تعلیمی کام میں اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک ہے جامع ترمذی، اس کی شرح انہوں نے لکھی اور وہ ابھی تصنیف ہو کر کے، طبع ہو کر کے، چھپ کر کے ابھی آئی۔ تو اس پر ایک طرح سے فخر کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ دیکھیے میری زندگی میں یہ چیز آ گئی اور میں نے جو خدمت کی ہے حدیث کے حوالے سے اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ عظیم شخصیت، اور حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ 3 عبقری عظیم شخصیات ہفتہ 10 دن کے اندر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ جو 3 شخصیات جو قضائے الہی سے فوت ہو گئے، ایک اور عالم صاحب کہ یہ قضائے کمیٹی سے فوت ہو گئے یا ذمہ داروں کے فیصلے سے فوت ہو گئے۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ایک عالم صاحب رانچی کے کسی علاقے میں ایک عالی شان مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تقریباً 5 کروڑ خرچ ہو چکے ہیں اس کی تعمیر پر، اس کے نقش و نگار پر، مسجد کے شاندار ٹائلز ہیں، فانوس ہے، بلڈنگ ہے، عالی شان منارے ہیں، لیکن جب انہیں یہ ریٹائر ہوئے یا ریٹائر کیا گیا، رخصت کیا گیا، تو اس انداز سے 40 سال تک امامت کی اس مسجد میں، اس میں 5 کروڑ ابھی لگا ہے اس کی تعمیر میں، اس کی تعمیر جدید میں 40 سال خدمت کی ہے، اور جب رخصت کیا گیا ہے 6000 تنخواہ ابھی تک کی۔ جس مسجد میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ابھی 6000 ان کی تنخواہ تھی، جب رخصت کیا گیا ہے، مستعفی کیا گیا ہے، سبکدوش کیا گیا ہے، تو 2000 نذرانہ دے کر کے، ایک سرما دے کر کے اور ایک جوڑا غالباً دے کر کے۔ تو یہ اس وقت بہت چرچے میں ہے۔ مسجد میں نے بارہا تذکرہ کیا، ایک بڑے مفسر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں العالم هو الدر والمسجد هو الصدف، عالم یہ موتی کی مانند ہے اور مسجد یہ سیپ کی مانند ہے۔ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر اور پہلا گھر اللہ کا، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک مسلم آدمی سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ عالم تو بہرحال اس کا بہت ہی بلند مقام ہے، یہ سلوک کیا جا رہا ہے، جسے کہا گیا کہ یہ اصل ہے، یہ موتی ہے، یہ ساری چیزیں تو سیپ ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی تھا، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا یا کہ یہ مومن بن نہ سکا، ایمانی شان نہیں آ سکی، ایمانی صفات نہیں آ سکی، ایمانی اخلاق نہیں آ سکی۔ تو شاندار مسجد یہ صرف مقصود نہیں ہے، ہاں ہونا چاہیے بہتر اللہ کا گھر، وہ ساری چیزیں اس میں بھی، لیکن اصل چیز اسے بھول جائیں۔ مسجدوں کی رونق کس سے ہے؟ قرآن کے دروس سے، احادیث سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جب وہاں چرچا ہوگا، اس کی تبلیغ ہوگی، اس کا پیغام عام ہوگا، ہدایت کے راستے وہاں سے بتلائے جائیں گے۔ تو یہ ہے، صرف عمارت کا نام تو نہیں ہے، مسجدوں کی رونق تو اسی سے ہے، قرآن سے، حدیث سے۔ تو یہ سلوک کیا گیا، تو یہ سمجھیے ادھر 3 علماء فوت ہوئے قضائے الہی سے، ادھر یہ سلوک، یہ قضائے ذمہ داران سے یا محلے والے یا کمیٹی کی جو بھی گئی ہو، انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ بہرحال یہ بات ضمن آ گئی، یہ ٹاپک نہیں، اس پر بات نہیں کرنا۔ علماء کے حوالے سے علماء کا فوت ہو جانا یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اعظم مصیبت، بڑی مصیبت ہے علماء کا رخصت ہو جانا، علماء کا فوت ہو جانا۔
علماء کا وجود ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، بستی کے لیے، علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ علماء جہاں ہیں وہاں خیر ہے، وہاں سنتیں زندہ ہیں، وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہے، وہاں قرآنی پیغامات عام ہوتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور جہاں علماء نہیں ہے، جس علاقے میں علماء نہیں ہے یا علماء چلے گئے، تو دیکھیے بدعات ہیں، خرافات ہیں، بے دینی ہے، رسم و رواج ہے، دین سے دوری ہے، مسجدیں ویران ہیں، قال اللہ قال الرسول کے نغمے اور ترانے سننے کو لوگ ترس جاتے ہیں۔ کسی عالم کا چلا جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت، ایک عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا ایک عالم کی موت، ایک جہان فیضیاب ہوتا ہے، ایک دنیا ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن مقدس کی آیت جہاں قارون کا تذکرہ ہے، اسے بڑا ناز تھا، استقبال کیا کرتا تھا، لوگوں سے مال کی بیس پر یہ چاہتا تھا کہ مجھے بڑا مال۔ ایک دن نکلا فخرج علی قومہ فی زینتی، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ، قوم کے سامنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا، ان کے منہ سے سمجھیے رال ٹپکنے لگی، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو کچھ قارون کو دیا گیا کاش ہمارے لیے بھی وہ ساری چیزیں مل جاتی، ہمیں بھی خزانہ مل جاتا، مال و دولت مل جاتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اس کی قسمت چمک گئی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جو اہل علم تھے، جو علماء تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تمہارا ناس ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، ثواب اللہ خیر، اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے، اللہ جو انعامات دے گا، آخرت میں جو بدلے ملیں گے، ثواب اللہ خیر، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان اور اعمال صالحات کی دولت سے مالا مال ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں کا ثواب کہیں بہتر ہے اس دنیا کے مال سے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ چیزیں ثابت قدم رہنے والے، صبر کا دامن تھامے رہنے والے انہیں حاصل ہوتی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے، اس کی زمین کو، اس کے محل سمیت، خزانوں سمیت اسے دھسا دیا زمین۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت مقابلہ نہیں کر سکی، بچا نہیں سکی، مدد نہیں کر سکی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ خود بھی مقابلہ نہیں کر سکا، دفاع نہیں کر سکا، بچا نہیں سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، صبح کو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کہ یہ کیا نصیبے والا ہے، کاش قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جاتی، ان کی کیا حالت تھی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ اس خزانے کا نتیجہ یہی تھا، اس پر جو ہم رال ٹپکا رہے تھے، لچائی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اسے آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے تھے، اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا کہ ہمیں بھی دھسا دیا جاتا اس کی طرف۔ کس نے بتایا؟ اہل علم نے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اہل علم نے کہا، تو فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں، بستی کا علاقہ ہے، سنت کبیر نگر کا، تپہ دیار کا علاقہ، آپ جائیں دیکھیں، علماء کی کثرت، اور شروع سے میرے گاؤں کی حالت آپ جب بھی جائیں دیکھیں، کتنی حیا ہے، کتنا پردہ، کسی بھی وقت جو گئے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے۔ اور دوسرے علاقوں میں آپ چلے جائیں، خواتین آپ کو باہر ٹہلتی ہوئی نظر آئیں،
ہمارے علاقے میں شادیوں میں خرافات، رسومات اور لایانی کام، ہلدی اور مہندی، یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یہاں آ کے پتہ چلا۔ اور جو طرح طرح کے رسومات خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، وفات کے موقع پر ہمارے علاقے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں، یعنی اتنے ایڈوانس دور میں بھی لوگوں کو ان چیزوں سے سروکار نہیں۔ شادیوں میں خواتین اور مرد یہ سب ایک ساتھ مکس گیدرنگ ہوتی، کہیں نہیں نظر آئے گا آپ کو ہمارے علاقے میں، جو خاص علاقہ ہے تب توجیات کا۔ وجہ کیا ہے؟ شروع سے علماء رہے ہیں اس علاقے میں، تو علماء فتنوں سے، بدعات سے، خرافات سے نجات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت، ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا ایسے جیسے پورا عالم رخصت ہو گیا، پورے عالم کی موت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا يسدها شیء مختلف اللیل والنہار۔ ایک عالم کی موت سے ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا شگاف، ایک ایسا گیپ ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہ عالم کی اہمیت ہے، یہ اللہ والوں کی صلحاء کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت ہمارے نظروں میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہمارے رہنما کون ہیں، ہمارے سپر اسٹار کون ہیں؟ ہم نے ناچنے گانے والوں کو سپر اسٹار بنا دیا، اپنا آئیڈیل بنا دیا، اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کر لیا۔ ہمارے بچے گیم کھیلنے میں مگن ہیں، ہمارے نوجوان ان کے آئیڈیل اور رہنما ناچنے گانے والے، ڈانس کرنے والے، تھرکنے والے، ہماری خواتین سیریل دیکھنے میں مگن ہیں، بچے پتنگیں اڑانے میں مگن ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ علمی میدان میں جو آگے بڑھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اس میدان میں لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہمیں، ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ خوب کو ناخوب بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، فراڈی کو مخلص بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مخلص کو فراڈی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جس بیس پر علماء کی اہمیت اور قدر ہونی چاہیے اس بیس پر نہیں ہے۔ ہاں کوئی عامل ہو تو ہمارے نزدیک اس کی قدر ہے، بس کوئی تعویذ بنا کر کے دے دے، اس بیس پر قدر نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، یہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پھیلاتا ہے۔ اس بنیاد پر محبت نہیں ہے۔ ہاں اس سے محبت ہے جو تعویذ دے دے، جو گنڈا دے دے، جو جھاڑ پھونک کرے۔ بچوں سے محبت کس لیے؟ اپنے گھر پہ بلائیں گے قرآن خوانی کے لیے، اپنی دکان پر بلائیں گے قرآن خوانی کے لیے، یہ پروانی کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کی تعلیم کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ برکت کے لیے آپ وہاں جا کر کے انہیں کہہ کے دعا کروا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنی دکان پر بلاتے ہیں، کتنا نقصان ہو۔ وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک تعلیم کی اہمیت نہیں، ان طلباء کی اہمیت نہیں، ہمارے پیش نظر ہمارا گھر، ہماری دکان چمک جائے۔ شہر میں کتنے علماء ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ 3 بڑی شخصیات ایک ہفتے کے اندر فوت ہوئی، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کوئی اداکار، ناچنے گانے والا 7 فلمیں بنا دے، فلموں میں کام کر دے، کوئی گانے والا 7 گانے گا دے، وہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے، وہ بچہ جاننے لگتا ہے، اس کی اسٹائل اپناتا ہے، اس کے گانے، اس کے ترانے بن جاتے ہیں، بچوں کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ یہ علماء کتنے بڑے بڑے کام کیے، مولانا غلام مستانوی صاحب کا کتنا بڑا کام ہے، ہمیں پتا ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہے۔ 7,000 مساجد انہوں نے بنائی ہے، 2500 ان کے ادارے اور دارالعلوم بچوں اور بچیوں کے تقریباً ملا کر کے انہوں نے قائم کیے ہیں۔ عصری تعلیم، ان کا کہنا یہ تھا کہ دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ میڈیکل کالج انہوں نے قائم کیا، لاء کالج انہوں نے قائم کیا ہے، فارمیسی کالج انہوں نے قائم کیا ہے۔ اربوں خربوں روپے لگتے، کوئی آسان کام ہے؟ ایک عالم ہو کر کے مولانا غلام محمد مستانوی صاحب نور اللہ مرقدہ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ 7,000 مسجدیں تعمیر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ عصری تعلیم گاہیں، اتنے بڑے بڑے کالج، میڈیکل کالج بنانا کوئی آسان کام ہے؟
ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہے یہ ہمارے سپر اسٹار ہیں، اور پھر جو ایسے علماء ہیں ہمارے شہر میں آ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی عبقری شخصیات۔ مولانا غلام مستانوی کو آپ بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ کے نوجوان، ہمارے بچے کتنے جانتے ہیں؟ کتنی بات یہ ہمارے قائدین، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جب انہیں بتلائیں گے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، یہ اصل ہیروز ہیں جو تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، جو اللہ رسول سے ملانے کا کام کر رہے ہیں، جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ امت کے خیر خواہ ہیں، یہ اصل رہبر ہیں۔ ہمارے سامنے وہ لوگ جو فراڈی ہیں، اتنے ایسے بھی جو دین کے نام پر اپنی جیب بھرتے ہیں، اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی دکان اور اپنے گھر سے واسطہ رہتا ہے تو ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بیس پر جو قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے، ان کی الگ ہی شان تھی۔ 20-25 سال پہلے بستی میں اور اپنے علاقے میں ہمارے گاؤں سے 2-3 بچے ان کے یہاں اسی وقت پڑھنے گئے، یعنی میرا بچپنا تھا 13-14 سال کی عمر میں۔ ان کا خاص کام یہ تھا ابتدا سے، ایک تو قرآن سے محبت، قرآن سے عشق، اس لیے جگہ جگہ اپنے مدارس میں اور جہاں بھی جاتے تھے مختلف شہروں میں قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو مقابلہ اور مسابقہ کیا کرتے تھے۔ دارالعلوم اسلامیہ بستی میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے، 13 سال تقریباً 13 سال یا 14 سال کی میری عمر رہی، وہاں شاندار مسابقہ کرایا۔ تو قرآن پڑھنا اور اس کے حوالے سے اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے بہترین مسابقہ۔ اسی طرح تفسیر کا جو بچے درسیات پڑھ رہے تھے، عالمیت کا کورس کر رہے تھے، ان کے لیے تفسیر کا مقابلہ اور کمپٹیشن کرایا۔ جو حفظ کے بچے ان کے لیے قرآن کے حفظ کا مقابلہ کرایا۔ وہاں سے ہم لوگوں نے جانا، پھر ان کے بارے میں پتہ چلا قاری سید صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، ان کے خلیفہ ہیں، ان سے اجازت ملی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء صرف نہ پڑھتے تو خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے علماء کو دیکھا نہیں، عالم ربانی کو دیکھا نہیں۔ ان کا خاص کام ایک تو اللہ کی طرف، ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، کیسے بھی حالات ہیں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اللہ سے مانگنا، اللہ سے رونا، یہ خاص ان کی صفت تھی۔ اللہ کی طرف رجوع، انابت الی اللہ، اور اپنے اساتذہ کی ایسی خدمت کیا کرتے تھے۔ مولانا محفوظ عمرین محفوظ رحمانی صاحب، ان کے حوالے سے سنا میں نے، یہ ان کے استاد سے شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظفر صاحب اور 1-2 اساتذہ تھے۔ تو مظاہر علوم کے استاد سے ان کے استاد وہاں جا کر کے مظاہر علوم سے پتہ کیا کہ انہوں نے اندازاً کتنی تنخواہ مدرسے سے لی ہوگی، مدرسے نے کتنی تنخواہ ان پر خرچ کی ہوگی، وہ سارا ایک اندازہ کر کے اپنی جیب خاص سے مدرسے کے حوالے کر دیا۔ یہ سخاوت ہوتی ہے، یہ علماء سے محبت ہوتی ہے، یہ اساتذہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ان کا خاص دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنائے گئے، چند مہینوں تک محتمم تھے، اختلاف ہو گیا، بچوں نے کچھ اختلاف کیا جس کی وجہ سے انہیں معذور ہونا پڑا، خود ہی استعفیٰ دیا یا جو بھی ہوا ہٹائے گئے۔ اس موقع پر بھی میں دورے میں تھا، ملاقات ہوئی تو الفاظ ابھی یاد ہے، جب مصافحہ کیا تو کہہ رہے تھے ہنی لکم، ہنی لکم، تمہارے لیے مبارکباد ہو۔ تو وہ جملے ذہن و دماغ پہ وہ گردش کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے ہنی لکم۔ اتنا بڑا کام اس وقت شاید کوئی آپ کی نگاہ میں ہو کہ 7000 مسجدیں تعمیر کی ہو، 2500 سے زیادہ دارالعلوم اور مکاتب تو اس کے علاوہ ہیں، یعنی بڑے بڑے مدارس جس میں 500 600 700، اور ان کے یہاں تو ہزاروں بچے ہیں۔ عقل کنواں میں، اشاعت العلوم، نندور باغ میں، ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے۔ پھر یہ جو عصری تعلیم گاہیں ہیں، میڈیکل کالج ہے، لا کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، MBBS اور ساری تعلیم کے لیے وہ جو خدمات ہیں، اتنی بڑی خدمت اتنے بڑے پیمانے پر شاید کوئی آپ کی نگاہ میں ہو یا ہماری نگاہ میں۔ تو یہ جملہ ہنی لکم، یعنی فرشتے کہہ رہے ہوں گے آپ کے لیے مبارکباد، طوبیٰ لکم، آپ کے لیے بشارت ہے۔ یہ جو آپ کے پیچھے اتنے آپ کی روحانی ذریت ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے، ایصال ثواب کرنے والے جو سلبی اولاد ہیں، وہ تو ہے ہی دعائیں کرنے کے لیے۔ آپ نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے،
کوئی عام آدمی جاتا ہے، گھر والے رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں، ان کے اتنے ادارے ان کے جانے پر، وہ مدارس، مکاتب، معاہد، مراکز، یہ در و دیوار بھی کیا کنا ماتم کنا ہے، افسوس کر رہے ہیں، سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو خیر پہنچانے والا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ، اس کے ملائکہ اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی بھی دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو لوگوں کے لیے خیر کا، بھلائی کا کام کرے۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے فوت ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے بچے، ان کے اندر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ اس فیلڈ میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ کام کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو اس موقع پر اکابرین کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے، ان کے لیے تو بہت تحفہ ہے، ہمارے لیے نقصان اس لیے ہے کہ ہم ان کے فیض سے محروم ہو گئے، ان کی برکتوں سے محروم ہو گئے، ان سے جو ہم فوائد حاصل کر سکتے تھے، جو دیدار کر سکتے تھے، اس سے محروم ہو گئے۔ ان کے لیے تو تحفہ ہے، ان کے لیے تو خوشی کا مقام ہے، یہاں کی تکلیفوں سے چھٹکارا مل گیا، جنت کی راحت اور نعمت ہے ان کے لیے۔ اس موقع پر جو اکابرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جانے والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہل برقرار رہ جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں چھینیں گے کہ سینوں سے چھین لیا جائے، ولیکن يقبضه بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ علم اٹھائیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، کوئی عالم نہیں رہ جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر جانکاری، بغیر علم کے وہ فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صورتحال آج آ رہی۔ اسی طرح ایک روایت میں یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے صالحین علماء ربانیین دنیا سے جا رہے ہیں، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جیسے جو کے اور کھجور کے کا کوڑا رہ جاتا ہے، کرکٹ رہ جاتا ہے، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے، لا يباليهم الله بالة، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ پیشین گوئی ہم دیکھ رہے، حرف بحرف صادق آ رہے، ایک ہفتے میں 3 4 علماء ربانیین کا، بڑے بڑے عبقری شخصیات کا دنیا سے چلا جانا، امت یتیم ہوتی جا رہی، ایک ایسا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے جس کے بھرنے کا کوئی تصور نہیں ہو رہا۔ موت العالم سلمۃ، ایک عالم کا فوت ہو جانا ایک ایسا خلا ہو جاتا ہے، لا یسدھا شیء، کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ ان اکابرین کو یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس لیے ان کا تذکرہ کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں سود کاٹ کر کے تمہاری تعلیم کا انتظام کروں گی، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس میدان میں آگے بڑھنا۔ تو اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو اس فیلڈ میں آگے بڑھائیں، ان کے کارنامے بتلائیں، انہوں نے کیا 75 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ، ایک فرد نہیں گیا، ایک انجمن چلی گئی، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمل بنے، ایک اہم بات رہ گئی، اتنا بڑا دل تھا، اللہ والوں کا کتنا وسیع ضرب ہوتا ہے۔ آج کسی کو نکال دیا جائے کسی ادارے سے، کسی مسجد سے، چاہے وہ خادم ہو، امام ہو، مؤذن ہو، یا کمیٹی کا ذمہ دار ہو، یا وہ خود سے ہٹ جائے، تو پھر کیا انداز ہوتا ہے؟ وہاں دیکھنا گوارا نہیں، اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جنگ کے موقع پر معزول کر دیے گئے، سیدنا عمر نے معزول کر دیا، لوگوں میں ایک بات یہ چل گئی تھی کہ ان کی وجہ سے جیتے، تو یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ اللہ فتح دیتا ہے، ہٹا دیا، معزول کر دیے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ابھی تک قائد تھے، جرنیل تھے، کمانڈر تھے، اب ایک عام سپاہی کی طرح مقابلہ کریں گے؟ حضرت عمر نے آپ کو عام سپاہی کی طرح بنا دیا، فرمایا میں کل بھی اللہ کے لیے مقابلہ کرتا تھا،
آج بھی اللہ کے لیے مقابلہ کرتا ہوں، عمر کے لیے نہیں، عمر کے غم کے لیے مقابلہ کرتا ہوں، میری دینی خدمت اللہ کے لیے، میں عام سپاہی کے لیے اس طرح بن کے بھی تیار ہوں اپنی خدمت دینے کے لیے۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمیں ایک جگہ سے ہٹا دیا گیا یا ہٹ گئے تو ایک انانیت ہوتی ہے، ایک تکبر ہوتا ہے کہ ہم اس مسجد میں جھانکنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عام آدمی ذمہ دار سے، مسجد کی کمیٹی سے یا کمیٹی کا کوئی بندہ آپس میں کچھ ہو گیا، بس اس مسجد سے کوئی تعلق نہیں، مسجد کسی کی ذاتی تھوڑی ہے، مدرسہ کسی کا ذاتی تھوڑی ہے، اللہ کے لیے آپ کل بھی کام کرتے تھے، آج بھی کرتے رہیے، آپ کے پیش نظر اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہونا چاہیے، دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ تو انہیں ہٹا دیا گیا، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ قانونی کارروائی کریے، انہوں نے بالکل اسے گوارا نہیں کیا، اور بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا جیسے عام لوگوں کا معمول ہوتا ہے، کم ظرف لوگوں کا، چھوٹے دل والوں کا اور ناسمجھ لوگوں کا، وہاں پھر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی خدمات، رکن شورا تھے پہلے سے اور بحیثیت رکن شورا وہاں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، یہ جو سنسیئر ہوتے ہیں دین کے لیے، یہ ہمارے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے۔ ہم کسی بھی تحریک سے جڑے ہیں، تحریک سے مطلب نہیں، اللہ کے لیے کام کریں، کسی بھی تنظیم سے جڑے ہیں، کسی بھی ادارے سے، مسجد سے، مدرسے سے، کسی بھی عالم سے، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان اکابرین